السلام علیکم۔ SN اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن خطاب قرشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زید، ابو عبداللہ، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام اسماء بنت وہب۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ شریک بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے اور ان سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ غزوہ بدر اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی زید سے فرمایا، زید آپ میری زرہ پہن لیجئے۔ حضرت زید نے فرمایا، جس طرح شہادت کی چنگاری آپ کے دل میں جل رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ شہادت کی امنگیں میرے دل میں بھر رہی ہیں۔ آخرکار دونوں حضرات زرہ کو یوں ہی چھوڑ کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدِ خلافت میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی جانب اسلامی لشکر روانہ ہوا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی اسلامی لشکر کے حامل لواء اور علمبردار ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دیا تھا۔ جب مسلمان پسپا ہونے لگے اور بنو حنیفہ کے کفار مسلمانوں کی رہائش گاہ پر غالب آ گئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو للکارا اور بآواز بلند یہ کہنے لگے، اے مسلمانوں، اب تمہاری کوئی رہائش گاہ نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے اس جنگ سے کوئی فرار ہونے اور بھاگنے کا راستہ ہے۔ پھر زور زور سے یہ دعا کرنے لگے، الہی میں میدان جنگ سے اپنے بھاگنے والے ساتھیوں کی جانب سے معافی چاہتا ہوں اور میں مسیلمہ کذاب کی بےہودہ بکواس باتوں اور باطل خرافات سے بری ہوں۔ یہ کہہ کر اسلامی جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر کافروں کو تہ طیق کرتے ہوئے ان کے بیچ میں جا گھسے۔ ابو مریم یا اس کے چچا زاد بھائی مسلمہ بن سبی نے ان کو شہید کر دیا۔ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ رحال بن انفوا نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ ان کی شہادت کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غمگین اور افسردہ خاطر ہوئے اور یہ کہتے رہے کہ زید بن خطاب مجھ سے 2 نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، مجھ سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے اور مجھ سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ابو مریم حنفی کو دیکھتے تو فرماتے، اے ابو مریم، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ باد صبا کے چلتے وقت مجھے زید کی بہت یاد آتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جب بھی باد صبا چلتی ہے تو میں اس میں زید کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح میں صرف ایک روایت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔